دہشت گردی سے نمٹنے کا مشن، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد، شرکاء کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ان کیمرہ میٹنگ میں عسکری قیادت سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی نیشنل ایکشن پلان 2 سے متعلق تجویز زیر غور آئے گی۔ حکومت کی جانب سے تمام سیاسی قیادت کو مدعو کیا گیا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ، گورنرز، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اس کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے، تو کیسی چیز چل سکتی ہے؟ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ تحفظ آئی نے پاکستان کا سیکیورٹی پر ان کیمرہ بریفنگ کا بائیکاٹ، مشترکہ پریس کانفرنس میں بانی سے مشاورت کے لیے ملاقات کا مطالبہ۔ عمر ایوب نے کہا نیشنل سیکیورٹی اجلاس بلانے کا کل اچانک فیصلہ کیا گیا، ہمیں اپنے لیڈر سے مشاورت نہیں کرنے دی گئی، فیصلہ پاکستان کے حق میں کیا۔ محمود اچکزئی بولے حالات کا تقاضا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، 5 سے 10 MNAs کو بلا کر بریفنگ کا کیا مطلب؟ نواز شریف اور بانی PTI کو بھی بلائیں، ہم اس لیے بریفنگ میں نہیں جا رہے کہ یہ کہیں گے بریفنگ ہو گئی یا وہ آپریشن کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ اجلاس میں موجود ہوں گے۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری، جنگ بندی یک طرفہ طور پر ختم کر دی۔ نائب وزیر داخلہ اور حماس کمانڈر محمد ابو وطفہ بھی شہید، 300 فلسطینی شہید، خواتین اور بچے بھی شامل، 200 سے زائد زخمی۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی قیدیوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا، سیز فائر ختم کرنے پر اسرائیل خود ذمہ دار ہوگا، حماس کا شدید رد عمل۔ عرب اور مسلم ممالک سے بھرپور احتجاج کی اپیل، کہا سیونی ریاست جنگ اور تباہی سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، اسد دنیا جارحیت کے خلاف آواز اٹھائے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق حملوں سے پہلے صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ کالعدم TTP BLA مجید بریگیڈ کو طالبان حکومت کی پشت پناہی حاصل، اقوام متحدہ افغانستان سے دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا مطالبہ، کہا ثبوت ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملہ پراکسیز کے ذریعے کیا گیا، حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی، دہشت گرد اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے، طالبان کی عبوری حکومت نے داعش کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈ کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی پر بات چیت، فوجی تعاون مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کی اہمیت اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ گلگت بلتستان میں انسداد ہیپاٹائٹس C پروگرام کی کامیاب تکمیل پر تقریب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہیپاٹائٹس C کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ GB کو ذمہ داری سونپی ہے، وفاق نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر اقدامات شروع کیے ہیں۔ خیبر کے علاقے تورودرہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 3 خوارج ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بنو کینٹ حملے میں مزید ہلاک 3 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ تعلق افغانستان کے مختلف اضلاع سے ہے، بنو میں CTD کا ایکشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین آپریشن کل سے بحال ہوگا، دہشت گردی سے متاثرہ ٹریک کی مرمت مکمل، جعفر ایکسپریس کل سخت سیکیورٹی میں روانہ ہوگی، ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جائے گی، ریلوے اسٹیشن اور حساس مقامات پر CCTV کیمرے نصب۔ پاکستان کا دوسرے T20 میں بھی فلاپ شو، ڈونیڈن میں کیویز کا لاٹھی چارج، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے دی، 136 رنز کا ہدف 11 گیندوں پہلے ہی حاصل کیا۔ فن ایلن
اور ٹم سائفرٹ کی جارحانہ بیٹنگ. سائفرٹ کی 22 گیندوں پر 45 رنز کی طوفانی اننگز. فن ایلن نے 16 گیندوں پر 38 رنز کی دھواں دھار پاری کھیلی. اوپنرز نے 5 چھکے لگائے. قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں پر 135 رنز بنائے. سلمان آغا 46 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. بارش کے باعث میچ 15 اوورز تک محدود. نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل. ناقص بولنگ، غیر معیاری فیلڈنگ، شاہینوں کی رسوائی کی نئی داستان. وائٹ بال فارمیٹ میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کے ہاتھوں لگاتار 5ویں شکست. بالنگ لائن بھی مایوسی کی تصویر بن گئی. شاہین شاہ آفریدی کو ایک اوور میں 26 رنز کی مار پڑی. ایک بار پھر وکٹ لینے میں ناکام. محمد علی نے 2 اوورز میں 34 رنز دیے. شاداب خان کو لگاتار دوسرے میچ میں کوئی وکٹ نہ مل پائی. دریائے سندھ پر 6 کنالز نہیں بننے دیں گے. ہر فورم پر مخالفت کریں گے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں نہروں کے معاملے پر سندھ حکومت نے تب آواز اٹھائی جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. فی الوقت یہ منصوبہ نہ بن رہا ہے نہ ہی بننے کے قابل ہے. دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل نصیر سومرو کی شکارپور میں نماز جنازہ ادا. رشتہ داروں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا. مذاکرات یا جنگ، ایران کے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں. امریکی صدر کی تہران کو لکھے گئے خط کے اہم نکات سامنے آ گئے. ایرانی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ایٹمی پروگرام ختم کرنے پر زور دیا. ایرانی حکام کا اپنی حدود میں پرواز کرنے والے امریکی جاسوس ڈرون کو بھاگنے پر مجبور کرنے کا دعویٰ. جرأت اور بہادری کی لازوال داستان. پاک فضائیہ کے عظیم شاہین ایم عالم کی 12ویں برسی. 1965 کی جنگ کے ہیرو کا پلک جھپکتے ہی 5 طیارے مار گرانے کا ریکارڈ. بھارت کے لیے آج بھی ڈراؤنا خواب. بلاول بھٹو کی وزیر اعلی سندھ اور میئر کراچی کے ہمراہ باغ ابن قاسم کا دورہ. اسپورٹس کلب کا معائنہ کیا. ٹینس بھی کھیلی. کہا کہ ایم سی نے اسپورٹس ایکٹیویٹی کے اچھے اقدامات کیے. اونچے نیچے مشکل ٹریک پر سائیکلسٹ کا امتحان. کیپ ٹاؤن میں ماؤنٹین بائیکنگ کا پہلا مرحلہ. کسی نے فنشنگ لائن عبور کی تو کوئی راستے میں ہی ہمت ہار بیٹھا. مردوں کا ایونٹ سوئس جوڑی اور خواتین کے مقابلے میں ڈنمارک ارجنٹینا کی جوڑی کامیاب. اور سمندر کی منہ زور لہروں پر خطرناک کھیل. پرتگال میں ورلڈ سرفنگ لیگ کا کوارٹر فائنل مرحلہ. کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا کی ویمن سرفرز نے میدان مار لیا. اور سمندر کی منہ زور لہروں پر خطرناک کھیل. پرتگال میں ورلڈ سرفنگ لیگ کا کوارٹر فائنل مرحلہ. کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا کی ویمن سرفرز نے میدان مار لیا.